الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، لیلۃ القدر یہ انتہائی بابرکت رات ہے۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں، یعنی فرشتے رجسٹروں میں آئندہ سال ہونے والے معاملات لکھتے ہیں۔ اس کے بارے میں تفسیر ساوی جلد 6 میں موجود ہے۔ فرمایا گیا کہ اس سے یعنی امور تقدیر کو مقرب فرشتوں کے رجسٹروں میں ظاہر کر دیا جاتا ہے۔ اس میں سال آئندہ کے امور مقرر کر کے ملائکہ کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ قدر بمانے تقدیر یا قدر بمانے عزت یعنی عزت والی رات۔ اس میں قدر والا قرآن پاک نازل ہوا، جو عبادت اس میں کی جائے اس کی قدر ہے، لہٰذا اس مقدس رات کو ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ اس رات عبادت کرنے والے کو 1000 ماہ یعنی 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور اس سے زیادہ کا علم اللہ پاک جانے یا اس کے بتائے سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے کہ اس کا ثواب کتنا ہے۔ اور اس رات حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام فرشتے نازل ہوتے ہیں اور پھر عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے یعنی ہاتھ ملاتے ہیں۔ اس مبارک شب کا ہر ایک لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے، اور یہ سلامتی صبح صادق تک برقرار رہتی ہے۔ یہ اللہ پاک کا خاص الخاص کرم ہے کہ یہ عظیم رات صرف اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صدقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کی گئی ہے۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں کے طویل عمروں اور اپنی امت کی قلیل یعنی تھوڑی عمروں کو ملاحظہ فرمایا، تو غمخوار امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دل شفقت سے بھر آیا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ ہو گئے کہ میرے امتی اگر خوب نیکیاں کریں، نیک اعمال کریں، جب بھی ان کی برابری نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان کی عمریں لمبی ہیں تو ظاہر ہے انہوں نے عبادتیں بھی لمبی کی ہیں۔ تو چنانچہ اللہ پاک کی رحمت جوش پر آئی، اور اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیلۃ القدر کی رات عطا فرمائی۔ جو اس رات میں عبادت کرے تو پچھلی امتوں کے ہزاروں مہینوں کی راتوں سے یہ افضل و اعلیٰ ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس رات کے بارے میں اللہ جل شانہ نے اپنے پاک کلام قرآن مجید میں ایک پوری سورہ قدر نازل فرمائی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس سورت کی بڑی فضیلت ہے۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، جو شب قدر کی رات کو یعنی یہ جو طاق راتیں بتائی گئی ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29، ان راتوں میں فرمایا گیا کسی ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے، تو لیلۃ القدر کی رات کو اس سورت کو 7 بار پڑھا جائے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ پوری سورت فرمایا 7 بار اگر اس کو پڑھا جائے تو اللہ پاک اس کو ہر بلا سے ہر مصیبت سے بچائے گا، اور فرمایا کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا جو کوئی سال بھر میں جب کبھی جمعے کے روز نماز جمعہ سے پہلے اس سورت کو 3 بار پڑھتا ہے، اللہ پاک اس روز کے تمام نماز پڑھنے والوں کی تعداد کے برابر نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں کیا پڑھوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ آج شب قدر ہے تو فرمایا اس دعا کو پڑھو، اللہم انکا عفو
تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیو، ایک اور طویل حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں کہ اس میں شب قدر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان نقل کیا گیا ہے کہ جب شب قدر آتی ہے تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سبز جھنڈا لیے فرشتوں کی بہت بڑی فوج کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں اور سبز جھنڈے کو کعبہ معظمہ کے اوپر لہرا دیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو صرف اسی رات کھولتے ہیں، وہ بازو مشرق و مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان آج رات قیام، نماز یا ذکر اللہ میں مشغول ہے اس سے سلام و مصافحہ کرو، نیز ان کی دعاؤں پر آمین بھی کہو۔ چنانچہ صبح تک یہی سلسلہ رہتا ہے۔ صبح ہونے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو واپسی کا حکم صادر فرماتا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے جبرائیل علیہ السلام، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حاجات کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ پاک نے ان لوگوں پر خصوصی نظر کرم فرمائی ہے اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ تمام لوگوں کو معاف فرما دیا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ 4 قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ ارشاد فرمایا، ایک تو شراب کا عادی، نمبر 2 دوسرے والدین کے نافرمان، نمبر 3 قطع رحمی کرنے والے یعنی رشتے داروں سے تعلقات توڑنے والے، اور نمبر 4 فرمایا چوتھے وہ لوگ جو آپس میں بغض و کینہ رکھتے ہیں اور آپس میں قطع تعلق کرنے والے ہیں۔ الامان والحفیظ، تو خدارا اگر ان گناہوں میں آپ مبتلا ہیں، معاذ اللہ شرابوں کی عادت ہے اور معاذ اللہ والدین کی نافرمانیاں کرتے ہیں، یا معاذ اللہ قطع رحمی رشتہ داروں سے یوں ہی تعلقات توڑ ڈالے ہیں، اور یا معاذ اللہ کسی مسلمان کے بارے میں دل میں بغض و کینہ رکھتے ہیں، تو خدارا شب قدر آنے سے پہلے پہلے یہ تمام گناہ جو ہیں ان سے سچی اور پکی توبہ کر لیں۔ پیارے اسلامی، شب قدر کے بارے میں جو حدیث مبارکہ میں آیا، فرمایا کہ اس کو تاک راتوں میں تلاش کرو۔ تو تاک راتوں میں سب سے جو زیادہ قوی امید ہے، قوی روایات ہیں، بزرگان دین کے بھی اس میں روایات ہیں کہ یہ شب قدر 27 رمضان المبارک کی رات کو ہی ہے۔ تو پیارے اور محترم اسلامی، بالخصوص 27 رمضان المبارک کو تو خوب عبادت میں گزاریے، اپنے لیے دعائیں کیجئے، اپنے والدین کے لیے دعائیں کیجئے، امت مسلمہ کے لیے دعائیں کیجئے، اور اپنے وطن عزیز کے لیے خوب دعائیں کیجئے۔ شب قدر کی رات کو اگر اس دعا کو 3 بار پڑھا جائے تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فرمایا گویا کہ اس نے شب قدر کو حاصل کر لیا۔ آسان دعا ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم۔ اللہ پاک ہمیں یہ جو بقیہ رمضان المبارک کی راتیں رہ گئی ہیں ان میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں سچی اور پکی توبہ نصیب فرمائے، توبۃ نصوحہ نصیب فرمائے، وہ توبہ کہ جس کے بعد ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔